اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حیا یہاں کل بھی بتایا تھا حیا نہیں کرنا ہے، یہاں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، یہاں صلاح آخر میں تا جو ہے وہ حالت وقف میں ہاں بن جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ ہاں کی آواز ہو حی علی الصلاح، اور اگلا لفظ حی علی الفلاح وہاں ہاں ہے ہاں نہیں ہے، اس لیے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اب آگے جو ہے صبح کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم، نوم بھی نہیں نوم، خیرم یہاں نہیں خی یا ہے، خیر من النوم۔ اسی طرح اقامت میں قد قامت الصلاۃ، یہاں وقف ہے، یہ قد قامت الصلاۃ، اگر وقف نہ کریں تو پھر قد قامت الصلاۃ، 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 قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ تھی آذان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال عبداللہ بن زید تجھے بتائے جاتے ہیں الفاظ اور تو آذان کہتا جا۔ یہ آذان شروع اللہ اکبر سے ہوئی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی۔ آذان کا ابتدائی لفظ بھی توحید کی طرف، آذان کا اختتامی لفظ بھی توحید کی طرف، یعنی اللہ نے ہمیں ایک بات سمجھا دی، انسان تیری زندگی کا ابتدا بھی توحید پہ ہو، تیری زندگی کا اختتام بھی توحید پہ ہو، تب تو کامیاب ہے۔ اگر تیری زندگی کا ابتدا توحید پہ ہو، آخر میں کوئی ایک شرکیہ کام بھی کر لیا تو سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ابتدا بھی توحید سے، انتہا بھی توحید سے۔ ہاں بعض اوقات ابتداءً سمجھ نہیں آتی، بندہ کئی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان توبۃ نصوحا، تو جب میرے پاس آئے تو پکی سچی توبہ کر کے آئے، جب تو پکی سچی توبہ کر کے آئے گا، میں اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہو گئے میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے شرک سے انسان توبہ تائب ہو اور پکا توبہ تائب ہو، شرک کسی صورت میں بھی جائز یا کسی صورت میں بھی انسان اگر رائی برابر بھی شرک کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے شرک سے بہت ہی ضروری ہے انسان ہر طرف سے اجتناب کرے۔ اب اذان کے بعد انسان نماز کی تیاری کرتا ہے۔ قرآن میں آیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ انسان تو اپنے کپڑے بھی پاک رکھ۔ نماز کے لیے کچھ فرائض نماز سے قبل ہیں، کچھ فرائض نماز کے اندر ہیں۔ نماز سے قبل کے فرائض میں انسان کا وجود بھی اور انسان کے کپڑے بھی۔ انسان کا وجود بھی پاک ہو، بڑی غلاظت سے بھی، چھوٹی نجاست یعنی چھوٹا وضو بھی ہو، اگر بدن پاک ہے تو وضو پورا ہو، اگر بدن پاک نہیں ہے تو پہلے بدن پاک کرے، پھر وضو کرے اور پھر نماز کی طرف آئے۔ اسی طرح کپڑوں کا بھی مسئلہ یہی ہے، کپڑے بھی پاک اور صاف ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، چونکہ ہم اکثریت جو ہے نا وہ رواج کو اپناتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کچھ گرمیوں کا سیزن آتا ہے نا تو ہمارے کپڑے ہاف ہو جاتے ہیں،
کئی ایسے بھی ہیں کہ فل کپڑے گھر پڑے ہیں اور یہاں تک وہ ہیں اوپر بنینے سی شرٹیں سی، تو وہ یہاں تک پہن کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجبوری کے حساب سے اگر جتنا کپڑا ہے اسے ستر عورت ڈھانپنا جائز ہے، مجبوری کے علاوہ یہاں تک یہ کپڑے رکھ کر، یا اسی طریقے پہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نکرے اور آدھی آدھی ٹانگ خالی ہوتی ہے، صرف ٹخنوں کا ننگا کرنا کہا گیا ہے، وجود کا ننگا کرنا نہیں کہا گیا ہے۔ اس لیے کپڑا پورا ہو اور سر پر ٹوپی یا رومال اس سے سر ڈھکا ہوا ہو۔ حیرانگی ہوتی ہے کئی صاحبان بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں نا، تو اب ٹوپی پہنیں گے تو خراب ہوں گے، اب وہی بال حالت سجدے میں پیشانی پہ آئے ہیں اور انہی بالوں پہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب دنیا کے کسی بھی بڑے وزیر مشیر یا کسی کے سامنے جاتے ہیں تو بن ٹھن کے سنور کے جاتے ہیں کہ یار وہ اگلا کیا کہے گا، یہ ایسے ہی اٹھ کے آ گیا ہے۔ ادھر اس مالک الملک کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں جو اعلان کرے گا ان بڑے بڑے میں کرنے والوں کو، لمن الملک اليوم، آج ہے کسی کی بادشاہت، آج ہے تم میں سے کوئی کہنے والا میری ہے حکومت، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، آج ذرا زور دکھا کر تو سامنے آئے نہ میرے۔ اس وقت سارے چپ ہوں گے، کسی کی بولتی بالکل وہ ہر ایک کی زبان بند ہوگی، اور اس وقت اللہ کریم خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار۔ اس لیے یاد رکھیں اس مالک الملک کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں تو بندے کو کم از کم ایسی شکل اور ایسا حلیہ اپنانا چاہیے کہ جب اس کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ اپنے فرشتوں کو کہے کہ میں انہی لوگوں کو پیدا کرنے کا جو میں نے سوچا تھا اور کہا تھا کہ میں پیدا کرنے لگا ہوں، اور تم نے کہا تھا کہ یہ فساد مچائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین کے اس خطے میں، زمین کے اس ٹکڑے میں کھڑے ہو کر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ فرشتوں کی محفل میں تذکرہ ہوتا ہے اس بندے کا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کپڑا اور بدن یہ چیز پاک ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ بھی پاک ہو جہاں پہ نماز پڑھنے لگائے، گھروں کے اندر ہو یا کہیں جنگل میں کہیں باہر، انسان کو چاہیے کہ نیچے جہاں نماز پڑھنے لگا ہے وہ جگہ بھی صاف ستھری اور پاک ہو۔ اور نماز میں ستر عورت یعنی وہ اعضاء چھپانے ضروری ہیں جن سے انسان کا اپنا بھی پردہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عورت کا جو پورا وجود ہے وہ ستر عورت میں، سوائے ایک منہ کے، منہ اور اس کے ہاتھ وہ ننگے رہیں گے، اس کے علاوہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ تبھی تو عورت کو کہا گیا نا جب نماز پڑھے تو وہ سمٹ کے پڑھے، وجود کو کھول کے نہ پڑھے، سمٹ کے پڑھے، اور مرد کو کہ وہ اپنا وجود تھوڑا کھول کے رکھے، سجدے میں جائے اس کے یہ ران اور پیٹ جدا ہوں، یوں نہیں بس ایسے کر کے اکٹھا ہوا ہو، بلکہ وجود کو کھلا رکھے۔ اور عورت کو کہا گیا کہ وہ بالکل سکڑ کے زمین کے ساتھ چمٹ کے نماز پڑھے تاکہ اس کے کسی بھی وجود کا ستر عورت ظاہر نہ ہو۔ تو مرد جو ہے اس کے لیے وہ ٹخنے ننگے رکھے، اسی طریقے پہ اس کے ہاتھ بھی ننگے، اگر مثال کے طور پہ کپڑا نہیں ہے کوئی ایسا تو وہ برین پہن سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب کوئی نہ ہو، کچھ نہ ہو، جب سب کچھ گھروں میں موجود ہو تو پھر اس طرح کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ ان کاموں کے بعد اب نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگا ہے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔
انسان اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرے، اسے استقبال قبلہ کا علم ہو کہ میں نے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، کس طرف۔ ہاں ایک ہے کہ بندہ جو ہے جنگل میں ہے، کہیں بیابانی میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں قبلہ کس طرف ہے، وہاں تحری کرے، یعنی سوچے یار ادھر ہوگا قبلہ، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا۔ اب اس نے ایک گمان رکھا بھئی نہیں اسی سائیڈ پہ ہے، اب ہے اس سائیڈ پہ، لیکن اس نے تحری کی، اسے علم نہیں تھا، اس نے یہی گمان کر لیا کہ اسی طرف ہے۔ اب وہ نماز پڑھ لے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے نا، اس لیے وہ اس یقین کامل سے پڑھے کہ میرا رب میری عبادت قبول کرے گا، وہ تحری کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر دوران نماز کوئی بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ اس نے تو منہ غلط کیا ہوا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ آرام سے یوں پکڑ کر اسے پھیر دے تاکہ اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اب اس نے پہلی جو رکعتیں پڑھی ہیں وہ ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب وہ پھر توڑے گا تو پھر نئی سرے سے پڑھے گا، اس نے تحری کی، اس نے نماز ادا کر لی۔ اسی طرح ریل گاڑی ہے یا کہیں بھی سفر کر رہے ہیں تو اب اس صورت میں جہاز کے اندر وہاں پہ بھی جو ہے بندہ دیکھے ایک مرتبہ کہ بیت اللہ کس طرف ہے، کیونکہ آج کل تو جدید دور ہے، کمپاس بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تو دیکھ لے، نماز شروع کر دے۔ اب گاڑی اگر پھیرے گی تو وہ اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، یوں نہیں ہے کہ اب وہ گاڑی پھیرے گی تو اس کا قبلہ بھی ختم ہو گیا تو اس کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ اس کا مقصود ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا یہ جو سجدہ ہے نا، یہ اس اینٹوں یا وہ پتھروں سے بنے ہوئے بیت اللہ کو نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ کئی جاہل لوگ کہتے ہیں نا جی ہم درباروں پہ جاتے ہیں تو کیا ہوا، تم بھی تو جاتے ہو نا وہاں بیت اللہ میں، وہاں کیا ہے، وہاں کو خدا تعالیٰ بیٹھا ہے الیاذ باللہ۔ یاد رکھیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا نا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو، وہاں مقصود حضرت آدم کا سجدہ نہیں تھا، اصل میں سجدہ اس رب کائنات کے فرمان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ مانتے بھی ہیں یا نہیں، اور یہ تعظیمی سجدہ جو ہے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، باقی حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں، وہ بمنزلہ قبلہ کے تھے، اصل میں سجدہ اس رب العالمین کا تھا۔ اسی طرح یہ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ اس پتھروں کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، بیت اللہ کی طرف جو رخ کرتے ہیں وہ اس رب کائنات کے حکم کو مد نظر رکھ کر اس رب کا سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے پہلے وضو کرے اور اپنے کپڑے اپنی بدن کو پاک رکھ کر اب استقبال قبلہ کرے اور پھر فکبرا تکبیر کہے اللہ اکبر۔ اب ہاں وقت کا بھی بالکل وقت بھی ہو، وہ نہیں ہے کہ زور کا وقت ہو اور انسان جو ہے نا زور کی نماز اور عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہو، وقت کو بھی دیکھے، جس وقت کی نماز ہو اس وقت کو اس نماز کو اس وقت کے اندر ادا کرے۔ اب بعض اوقات صبح کی نماز کا ہوتا ہے نا تو اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے ادھر سورج نکل رہا ہوتا ہے یا 1-2 منٹ رہتے ہوتے ہیں اور یہاں نماز جاری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت یہ ان قوموں کی عبادات ہوا کرتی تھیں جو قومیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹھکرا کر چاند سورج اور ستاروں کے سجدے کیا کرتے تھے۔ اس لیے ایسی اوقات میں جو نماز ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ احتیاط کیا جائے۔ صبح کی نماز جو ہے اس میں جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح غروب آفتاب کے وقت یہ اس وقت بھی جو ہے وہ سجدے والی عبادت نہ کی جائے، تاکہ ان قوموں کا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا من تشبہ بقوم
فَهُوَ مِن جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو وہ اسی میں ہوگا۔ ملکہ بلقیس کا قوم سبا کا واقعہ پڑھے نا، تو وہ چاند سورج ستاروں کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے سے پرندے ہدہد نے بتایا کہ میں نے ایک قوم کو پایا کہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے، میں نے اس قوم کو پایا جو چاند کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اب اس نے یوں کھڑے کھڑے تو نہیں نہ دیکھ لیا کہ ابھی یہ سجدے میں پڑی ہے، اس نے لازمی بات ہے اس علاقے کا چکر لگایا، وہاں تھوڑی دیر رہا، دیکھا ان کے حالات، اور اس نے ان دیکھنے کے بعد جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ اس قوم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کر رہی ہے سورج کا، چاند کا۔ اسی طرح جو ہے اس نے ان کے شرک کا اظہار کیا۔ تو یاد رکھیں وقت جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے وقت میں ادا کی جائے۔ عصر کا وقت ہے، عصر کے بارے میں قرآن کے اندر بھی بہت تاکید ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ وسطیٰ یہ درمیانی نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کیا کریں۔ یہ چونکہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو بندے کو اتنا علم نہیں رہتا، بس کام دھندوں میں لگے لگے وہ ٹائم چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس ٹائم کا بہت ہی زیادہ احتیاط کا کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ کیوں کہا گیا؟ یاد رکھیں دن کا جو اختتام ہے نا، دن کے بڑھاپے کا ٹائم وہ نماز عصر ہے۔ نماز عصر کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے، اس دن پہ موت آ جاتی ہے۔ انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تیرا اختتام جس انداز میں ہوگا اسی انداز پہ فیصلہ ہوگا۔ اگر تیرا اختتام اس آخری عمر میں، انسان کی ہر وقت آخری عمر ہے، یہ مت سمجھے کہ ابھی میری داڑھی کالی ہے، ابھی سر کے بال کالے ہیں، ابھی میں جوان ہوں۔ بچہ پیدا ہوا اس کا آخری وقت شروع ہو گیا، کوئی لمحہ اس کے لیے لکھا ہوا نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں لکھا ہوا ملا ہے کہ بس ٹھیک جی اتنا عرصہ تو نے زندہ رہنا ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے اپنا انسان ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھے اور اس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ اس لیے نماز کا ٹائم جو ہے، نماز کا وقت جو ہے اسے مد نظر رکھا جائے۔ اور ایک بات یہاں چھوٹی سی یہ بھی بتاتا جاؤں، جو زوال کا وقت ہے نا، زوال کے وقت میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، صرف سجدے اور رکوع والی عبادت نہیں کر سکتے۔ سجدے اور رکوع والی عبادت وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکثر اوقات وہ جی جنازہ کدھر رکھ دیا، ابھی تو زوال کا ٹائم ہے، جنازے میں کوئی سجدہ ہے، جنازے میں رکوع ہے۔ اس لیے جنازہ صرف قیام ہے، سجدہ نہیں، رکوع نہیں۔ یہ وہ قومیں سجدہ اور رکوع کرتی تھیں اس وقت جب سورج اپنے آب و تاب میں ہوتا۔ ہم رکوع نہیں کر رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے پہ دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں صرف نوافل یا اس وقت سجدے والی کوئی عبادت وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر کسی کے ذہن میں اور بھی ہوں تو بے شک بتا دیا کریں، انسان کو نہیں یاد ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر احتیاط کر کے صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم علینا